اگلا یہ پیج ہے، پیج نمبر 54، ابن تیمیہ کا اقتباس ہم پڑھتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا شرح منزل ابن تیمیہ کی اصطلاح، اب وہ کہہ رہے ہیں ابن تیمیہ والثانی الشرح المؤول، دوسری جو ہے شرح کا حصہ وہ ہے شرح مؤول، شرح جس کو ایک معنی پہنایا جائے گا۔ وہ موارد النزاع، اور یہ وہ ہیں موارد، مورد کی جمع ہے، مورد کہتے ہیں جانور جہاں سے پانی پینے جاتا ہے اس کو مورد کہتے ہیں۔ ورد کا مطلب ہوتا ہے جانور کا کہیں پر پانی پینے جانا، ورد، اور پانی پی کر لوٹنا اس کو صدر کہتے ہیں، صادر، تو وارد اور صادر۔ اچھا، تو جگہ جہاں پر پانی پینے جائے اس کو مورد کہتے ہیں۔ تو موارد کا مطلب مقام، جہاں پر جس گھاٹ پر جائے، یہ وہ گھاٹ ہے جس پر جو ہے وہ نزاع کی گنجائش ہے، والاجتہاد، اور اجتہاد کی بھی گنجائش ہے بین الامہ، امت کے مابین۔ فمن اخذ فیما یسوغ فیہ الاجتہاد اقر علیہ، سو جس نے کچھ بات اخذ کی وہاں جہاں کے اجتہاد کی گنجائش ہے تو اس کو اس پر جو ہے اپروو کیا جائے، اقر علیہ، اس شخص کو اس پر اپروو کیا جائے گا۔ ولم تجب علی جمیع الخلق موافقتہ، اور تمام مخلوق پر واجب نہیں ہوگا کہ اس کی موافقت ہی کریں، اسی والی رائے رکھیں، الا بحجت، سوائے یہ کہ کوئی ایسی حجت ہی ہو لا مرد لها من الکتاب والسنہ، جس کا کوئی رد ہو ہی نہ سکتا ہو کتاب اور سنت کی روح سے، یعنی کتاب اور سنت کی روح سے کوئی ایسی حجت آئی ہو، ظاہر پھر وہ ثوابت میں ہوگا، یعنی تا وقت کہ ایسی بات نہ ہو جائے یہاں پر ہر دوسرے بندے کو اپنی رائے رکھنے کی گنجائش دی جائے گی، اور سب پر یہی رائے اختیار کرنے کا کو واجب نہیں رکھا جائے گا۔ اچھا، ہم تھوڑا سا اختصار سے چل رہے ہیں، ابن قیم کا جو ہے وہ ایک اقتباس پڑھتے ہیں اسی پیج پہ۔ اما الحکم المؤول، وہ بھی یہی سے رائے استعمال کر رہے ہیں، کہتے رہ گیا حکم مؤول، انہوں نے شرح مؤول کہا تھا، انہوں نے حکم مؤول کا لفظ بول لیا ہے، بات ایک ہی ہے۔ فهو اقوال المجتہدین المختلفہ، تو یہ مجتہدین کے مختلف اقوال ہوتے ہیں، یعنی وہ اقوال ہوتے ہیں جن میں اختلاف ہے، التي لا يجب اتباعها، جس کا اتباع کرنا واجب نہیں ہوتا ہر کسی پر، ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، اور اس کے مخالف رائے رکھنے والے کی نہ تکفیر کی جاتی ہے نہ تفسیق کی جاتی ہے۔ فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله، اس وجہ سے کہ خود ان اقوال کے کہنے والوں نے خود نہیں کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، بل قالوا اجتہدنا برأینا، بلکہ خود انہوں نے کہا بھائی ہم نے اجتہاد کیا۔ اجتہاد کا مطلب زور لگانا ایک معنی کو، ایک حکم کو شریعت سے پانے کے لیے، ہم نے اپنی رائے کا زور لگایا ہے۔ فمن شاء قبلہ ومن شاء لم يقبلہ، جو چاہے اس کو قبول کر لے، جو چاہے اس کو قبول نہ کرے۔ ولم يلزموا به الامہ، اور تمام امت کو انہوں نے اس کا پابند نہیں کیا۔ قال ابو حنیفہ هذا رأیی، ابو حنیفہ ایسے مقامات پر کہتے ہیں یہ بھی میری رائے ہے۔ فمن جاءنی بخیر منہ قبلناہ، جو شخص اس سے بہتر کوئی رائے لا دے ہم اس کو قبول کر لیں گے اس سے۔ ولو کان هو عین حکم اللہ، اگر یہ بعین ہی اللہ ہی کا حکم ہوتا امام ابو حنیفہ کی نظر میں، لما ساغ ابو یوسف محمد وغیرہما مخالفتہ فیہ، تو ابو یوسف اور محمد کے لیے بالکل گنجائش نہ ہوتی کہ وہ اس سے برعکس کسی اور رائے کی طرف چلے جائیں، بلکہ خود امام ابو حنیفہ کے لیے جائز نہ ہوتا کہ وہ کہیں کہ بھئی اس سے بہتر کوئی رائے لا دے، یعنی اگر ایک بات بالکل طے ہے، زنا حرام ہے، نماز واجب ہے، تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ جو اس سے بہتر رائے لا دے، کیوں کہیں گے وہ؟ تو یہ خود ہی اس کا مطلب ہے کہ دائرہ اور ہے، ائمہ کے نزدیک بالکل یہ بات واضح ہے۔ وکذالک مالک، یہی معاملہ امام مالک کا ہے۔ استشارہ الرشید ان یحمل الناس علی ما فی الموطأ، ہارون رشید نے ان سے مشورہ کیا کہ میں کیا تمام لوگوں کو موطا پر نہ مطلب اکٹھا کر دوں، موطا کا پابند نہ کر دوں۔ فمنعہ من ذلک، امام مالک نے اس سے روکا۔ وقال قد تفرق اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البلاد، فرمایا کہ اصحاب رسول اللہ مختلف ملکوں میں پھیل گئے تھے، متفرق ہو گئے تھے۔ وصار عند كل قوم علم غیر ما عند الاخرین، تب یوں ہو گیا کہ ہر علاقے کے، ہر قوم کے لوگوں کے پاس دین کا کچھ ایسا علم ہو گیا جو دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ وہذا الشافعی، اور ادھر یہ امام شافعی ہیں، ینہا اصحابہ عن تقلیدہ، اپنے اصحاب کو اپنی تقلید سے روکتے ہیں۔ ویوصیہم بترک قولہ اذا جاء الحدیث بخلافہ، اور ان کو وصیت کرتے ہیں کہ وہ ان کا قول چھوڑ دیں اگر حدیث اس کے برخلاف
کہیں آ جائے. وہذا الامام احمد ينکر علی من کتب فتاواه ودونها. امام احمد ہیں ادھر، یہ نکیر کرتے ہیں اس شخص پر جو ان کے فتاوا لکھتا چلا جا رہا ہے اور مدون کرتا چلا جا رہا ہے. ان کو کہہ رہے ہیں امام احمد ويقول لا تقلدنی، بھی میری بھی تقلید مت کرو، ولا تقلد فلانا، اور فلاں فلاں کی بھی تقلید مت کرو. وخذ من حيث اخذوا، وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیے ہے. ولو علم رضی اللہ عنہم ان اقوالهم یجب اتباعها، اگر کہیں وہ یہ جانتے، یہ اعتقاد رکھتے کہ ان کے یہ جو اقوال ہیں یہ عین دین ہی ہے کہ جن کی اتباع بہرحال واجب ہے، لحرموا علی اصحابہم مخالفتہم، تو وہ خود لوگوں کو کہتے بھائی ہمارے اس قول سے ہرگز مت ہٹنا، حرام ہے ہماری اس بات سے ہٹ کر کسی اور بات کی طرف کو جانا. ولما ساغ لاصحابہم ان یفتوا بخلافہم فی شیء، اور تب بھی اس بات کی ان کے اصحاب کے لیے گنجائش نہ ہوتی کہ وہ اپنے ان اساتذہ یا ائمہ کی رائے کے برخلاف کبھی بھی کوئی فتویٰ دیتے، حالانکہ دیتے رہے. ولما كان احدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه، خود ان کے لیے یہ جائز نہ ہوتا کہ وہ ایک قول کہتے پھر کچھ دیر کے بعد اس کے برخلاف کوئی فتویٰ دے دیتے. فیربا عنہ فی المسألة القولان والثلاثة واکثر من ذلك، ان میں سے ایک ایک امام سے کسی ایک مسئلہ میں دو دو قول، تین تین قول بھی آتے ہیں. فالرأی والاجتہاد احسن احوالہ، یہ جو رائے اور اجتہاد ہے اس میں بہترین ممکنہ جو صورت ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان یسوغ اتباعہ، کہ اس کی اتباع کی گنجائش ہو، نہ کہ اس کا ہر حال میں اتباع کرنا واجب ہو، یعنی گنجائش ہے واجب نہیں ہے. والحکم المنزل لا یسوغ لمسلم ان یخالفہ ولا یخرج عنہ، جہاں تک کہ حکم منزل، وہ جو پہلی بات تھی، ٹھیک ہے، جہاں تک کہ حکم منزل کی بات، وہاں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے مخالف جائے یا اس سے خروج کرے. اچھا، شاطبی کا ایک اقتباس لے کر آئے ہیں رحمہ اللہ، ان محال الاجتہاد المعتبر ہی ما ترددت بین طرفین، کہ اجتہاد کے جو محل کی جمع ہے، محل آپ جانتے ہیں جو کسی چیز کا ٹھکانہ ایریا ہوتا ہے. اجتہاد معتبر کے جو مطلب جو جگہیں ہیں، جو مقامات ہیں، وہ ہیں ما ترددت بین طرفین، جو دو ایکسٹریمز کے درمیان ہوں، دو ایکسٹریمز کے بیچ میں ہوں. ایکسٹریمز کیا ہیں وہ بتا رہے ہیں آگے. وضح فی کل منہما قصد الشارع فی الاثبات فی احدہما والنفی فی الآخر، کہ شارع کا قصد جو ہے نا سمجھ آ گیا ہے. وہ دو ایکسٹریمز جن کے متعلق شارع، جانتے شارع یعنی شریعت کو بھیجنے والا یا شریعت کو لے کر آنے والا. یہ شارع کا لفظ کسی وقت آپ اللہ پر بولتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ شریعت کو مقرر کرتا ہے، اور کسی وقت آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بولتے ہیں شارع، مگر وہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ شریعت کو پہنچانے والا، لے کر آنے والا. تو شریعت بھیجنے والا یا شریعت کو لے کر آنے والا، دونوں کے لیے شارع کا لفظ بول لیتے ہیں، لیکن مقصود الگ الگ ہوتا ہے. اچھا، تو کہتے ہیں کہ شارع کا مقصود سمجھ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، شارع کا مقصود سمجھ آ گیا ہے، کسی وقت اس بات کے طور پر یا کسی دوسری طرف نفی، بھئی اس مسئلے میں یہ شارع کا مقصد ہے، یہ بات شارع کا مقصد ہے، اور یہ جو بات ہے بالکل شارع کا مقصد نہیں ہے. تو یا تو اس بات کے طور پر سمجھ آ گیا کہ قطعی طور پر یہی مقصود ہے، یا نفی کے طور پر آ گیا کہ قطعی طور پر یہ مقصود نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں یہ تو دو ہو گئے ایکسٹریمز. ان کے بیچ میں ایک ایریا ایسا ہے کہ آپ کو قطعی طور پر سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس سائڈ کا ہے یا اس سائڈ کا ہے، شاعر، ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں جو ان دونوں ایکسٹریمز کے بیچ میں ہے. فلم تنصرف البتہ الى طرف النفی ولا الى طرف الاثبات. اب یہ جو ہیں مسئلے وہ ایسے ہیں، نہ تو طرف نفی کی طرف کو، البتہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں قطعی طور پر، البتہ عربی میں ہوتا ہے قطعی طور پر، بتہ کا مطلب ہوتا ہے مطلب ایک چیز کو سرے لگا دینا، ختم کر دینا. اچھا، طلاق جو ہو جائے تو اس کو بھی طلاق بت کہتے ہیں، مطلب جو بالکل اس میں پھر واپسی کی کوئی گنجائش نہ ہو. اچھا، ولا الى طرف الاثبات، تو نہ نفی کی طرف کو قطعی طور پر چلی گئی ہے بات اور نہ اس بات کی طرف کو قطعی طور پر چلی گئی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے محال الاجتہاد، اجتہاد کے کا جو ایریا ہے. اچھا، اس کی جو ہے نا آگے مثال جو ہے وہ دے رہے ہیں. اس کے پوری
عبارت تو ہم نہیں پڑھ رہے، اگلا پیج جو ہے نا اس کا پہلا صفحہ ہے، پیج نمبر 55 کا، مطلب امام شاطبی کی ہی بات چل رہی ہے. اس کی ایک مثال دے رہے ہیں موٹی سی، ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی مثال لے لیجئے کہ یہ جو زیور کی زکوٰۃ ہے، زیور جانتے ہیں آپ، یہ مطلب یہ کانٹے، یہ ہار، یہ چوڑیاں ووڑیاں سونے چاندی کی. اچھا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو سونے چاندی کا جو زیور ہے اس کے زکوٰۃ سے متعلق اہل علم کا یا اہل فقہ کا اختلاف ہوا ہے. اس کی موٹی وجہ کیا ہے؟ ضرور تھوڑا ذہن میں رکھیے کہ امام شاطبی وہ ہیں جو کلیات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں. کہتے ہیں جزیات کو ہمیشہ کلیات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. بہت ایک اصولی مطلب جو ہے نا وہ گراؤنڈ بناتے ہیں ہمیشہ امام شاطبی بات کی، جزیات پر بالکل پہلے نہیں آنے دیتے. اچھا، کہتے ہیں مطلب جو اس میں جو کلیہ ہے وہ یہ ہے، جو کلیات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو کچھ استعمال کی چیزیں اس کو عروض کہتے ہیں. عروض عربی میں عرض کی جمع عروض، جو سامان ہے، ساز و سامان، استعمال کی جو چیزیں ہیں، مطلب اس میں کلیات کی بات یہ ہے، کلیہ یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، جو چیز جو ہے وہ لیکوڈیٹی کے لیے ثمنیہ اس کو کہتے ہیں، ثمنیت جس کے اندر ہے یا نقدیت اس میں کہتے ہیں کہ کرنسی کو فائدہ دینے کی جو چیز ہے، اس میں قطعی طور پر زکوٰۃ ہے. جو چیز لیکوڈیٹی کے لیے ہوگی اور کرنسی کے طور پر چلے گی اس کے اندر زکوٰۃ ہے. اب سونے اور چاندی کے اندر جو ہے نا وہ مطلب ہے جو دینار اور فضہ تو وہ ہے، یعنی جس وقت بھی سونا جو ہے وہ مالیت کے طور پر دیا جا رہا ہوگا جو سونا، اس کے اندر زکوٰۃ ہے ہی ہے. اب یہ دو کلیات ہیں، ایک وہ کلیہ ہے ساز و سامان میں زکوٰۃ نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ لیکوڈیٹی میں ہر حال میں زکوٰۃ ہے. کہتے ہیں اب جب سونے اور چاندی کا زیور آیا تو یہ دونوں کے بیچ ہے، ایک معنی میں یہ ساز و سامان ہے، اب یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ ملایا جائے اور اس کے اندر زکوٰۃ نہ ہو، یہ سامان ہے. اچھا، ایک دوسرے معنی میں یہ ہے کہ یہ سونا چاندی ہونے کے باوجود اس کے اندر لیکوڈیٹی کا ایک معنی ہے. ابھی آپ توڑوائیں اور مطلب تقریباً اسی اس میں کریں تو لیکوڈیٹی کا معنی اس میں ختم نہیں ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ اس کی طرف کو ملایا جا رہا ہے. یہاں سے فقہا کے اندر اختلاف ہوا ہے، ایک فریق سونے چاندی کے زیور پر زکوٰۃ کا قائل ہے اور ایک دوسرا فریق جو ہے سونے چاندی کے زیور پر زکوٰۃ دینے کا قائل نہیں ہے. اس کو ہم نے کہا کہ یہ مجتہد فی ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس میں جو ہے رائے متغیر ہو سکتی ہے، رائے ویری کر سکتی ہے ایک فریق سے دوسرے فریق تک. اچھا، یہ آگے تھوڑا سا رہ گیا جی. غزالی کا بھی ایک اقتباس ہے، یہ بڑی مطلب ایک بنیادی سے ایک مبحث ہے، اچھا ہے کہ ہم یہ اقتباسات جو ہیں ان ائمہ سے پڑھ ہی لیں. اسی پیرے پہ، اسی صفحے پہ مستصفیٰ جو ہے یہ امام غزالی کی بہت عظیم کتاب ہے اصول فقہ کے اندر، انہوں نے لکھی ہے المستصفیٰ. مستصفیٰ میں امام غزالی کہتے ہیں المجتہد فیہ، یہ مجتہد نہیں کہیں گے، مجتہد فیہ، وہ مسئلے جن کے اندر اجتہاد ہو سکتا ہے ان کو مجتہد. المجتہد فیہ کل حکم شرعی لیس فیہ دلیل قطعی. بہت ہی مختصر امام غزالی نے بات سرے لگا دی. مجتہد فی، ہم ہر اس حکم شرعی کو کہیں گے جس کے اندر دلیل قطعی نہیں ہے. اچھا، آگے پھر امام غزالی کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا نَحْنِ بِالْمُجْتَهَدِ فِيهِ، ہمارا مراد ہوتی ہے مجتہد فی سے ما لا يكون المخطئ فیہ آثما، جس میں خطا کر لینے والا، غلطی کر لینے والا گناہگار نہیں ہوتا. ووجوب الصلوات الخمس والزکوات، رہ گیا یہ کہ 5 نمازوں کی فرضیت یا زکوٰۃ کی فرضیت. وما اتفقت علیہ الامۃ من جلیات الشرع، یا شریعت کے جو جلی مسائل ہیں ان کے اندر جن جن چیزوں پر امت نے اتفاق کر رکھا ہوا ہے، فیہا ادلۃ قطعیہ، ان کے اندر قطعی ادلہ موجود ہیں. یأثم فیہا المخالف، اس میں خلاف جانے والا، مخالف رائے رکھنے والا گناہگار ہوتا ہے. فلیس ذلک محل الاجتہاد، تو وہ اجتہاد کا محل نہیں ہوتے. اچھا، آمدی کا ایک چھوٹا سا اقتباس یہ لے کر آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہا کل امر لم یرد فیہ دلیل قاطع، یہ مجتہد فی وہ مسائل ہیں، ہر وہ امر جس کے اندر دلیل قاطع وارد نہیں ہوئی. اچھا، تو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس پر ولا اور برا کی جائے اور تدابر اور تقاطع اختیار کیا جائے، آپ روٹھ جائیں گے، برا منائیں گے اور منہ چڑھائیں گے اور اس طرح کی جو ہے نا سارے کے سارے
یہ رویے یہاں پر رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہاں آج کا ہمارا یہ مبحث جو ہے وہ پورا ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔